سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیرخان 3 کپڑوں میں تھا، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ ہندو پولیس انسپکٹر نے گوالیار کے پولیس اسٹیشن میں رکھوا لیا تھا، مگر شیرخان کو اس کی فکر نہیں تھی۔ فکر اگر تھی تو صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اپنی کسی غلطی سے دوبارہ پولیس کی ہتھے نہ چڑھ جائے، اس لیے اسے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ مال گاڑی کی ایک ناپی تلی رفتار ہوتی ہے، وہ اس رفتار پر جا رہی تھی۔ ابھی رات آدھی بھی نہیں گزری تھی، اس کا اندازہ شیرخان نے آسمان پر نکلے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر لگا لیا تھا۔ دھولپور تک کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے اور گزر گئے۔ دھولپور بڑا شہر تھا۔ کافی دیر کے بعد اس شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ مال گاڑی دھولپور کو بھی پیچھے چھوڑ کر نکل گئی۔ اب آگے آگرے کا مشہور تاریخی شہر تھا۔ آخر آگرہ بھی آ گیا۔ ٹرین آگرہ اسٹیشن پر بھی نہ رکی۔ شیرخان سمجھ گیا کہ گاڑی اب دلی پہنچ کر ہی رکے گی۔ یہ اس کے لیے امید افزا بات تھی۔ وہ بانسوں کے گٹوں کے پیچھے بیٹھا سوچتا رہا کہ دلی پہنچنے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے۔ دلی میں مجاہدین کی تنظیم کے آدمی ضرور تھے، مگر ان کا شیرخان کو علم نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد شیرخان نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ متھرا کے اسٹیشن کے یارڈ میں ٹرین کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ شاید انجن پانی وغیرہ لے رہا تھا۔ شیرخان ڈبے کے اندر ہی چھپا رہا۔ مال گاڑی نے وہاں کافی دیر لگا دی، پھر کہیں جا کر آگے روانہ ہوئی۔ اب وہ چلتی چلی گئی۔ رات ڈھل چکی تھی اور آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا کہ گاڑی دلی کے مضافات میں داخل ہو گئی۔ دلی بہت بڑا جنکشن تھا۔ مال گاڑی نے رکتے رکتے بھی آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اس وقت تک صبح ہو چکی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے شیڈ کے باہر خالی پلیٹ فارم پر آ کر ٹھہر گئی۔ شیرخان جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا اور اس نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہاں قریب کوئی آدمی نہیں تھا۔ شیرخان چپکے سے ڈبے سے اتر آیا اور دوڑ کر سامنے لگے تاروں کے جنگلے میں سے گزر کر دوسری طرف یارڈ کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ سے اسے باہر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم دلی خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں سے آگے جموں کشمیر جانا تھا۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ مشکل مرحلہ تھا۔ مشکل اس وجہ سے تھی کہ شیرخان کی جیب خالی تھی۔ نہ بس کا کرایہ تھا، نہ ریل کا کرایہ تھا، اور ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ دلی شہر کی سڑکوں پر بے پناہ ٹریفک رواں دواں تھی۔ یہ شہر بھارت کا دارالحکومت تھا۔ اس کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ زندگی بے حد تیز ہو گئی تھی۔ کمانڈو شیرخان کچھ دور تک تو سڑک کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ جب سامنے بڑا چوک آ گیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے سرداری لاہور سنگھ کا خیال آ گیا۔ سردار لاہوری سنگھ کا تعلق بھارت میں خالصتان کی تحریک کے اہم کارکنوں سے تھا اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا رہا تھا۔ ایک بار شیرخان کی اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ ملاقات ایک گردوارے میں ہوئی تھی۔ اس گردوارے کا شیرخان کو علم تھا کہ وہ دلی میں کس جگہ پر واقع ہے۔ اس وقت سردار لاہوری سنگھ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ شیرخان اٹھا اور اس علاقے کی طرف چل پڑا جہاں گردوارہ تھا۔ اس گردوارے کا محل وقوع ہم مصلحتاً سی غراض میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ وہ دلی کے کس علاقے میں تھا۔ بہرحال وہ دلی ریلوے اسٹیشن سے کافی دور تھا۔ شیرخان کی جیب خالی تھی۔ وہ رکشہ ٹیکسی پر نہیں جا سکتا تھا، پیدل ہی چل پڑا۔ اسے گردوارے میں پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ گردوارے کو دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی گردوارہ ہے۔ اس وقت گردوارے کے اندر پتر گردبانی کا پاٹ ہو رہا تھا۔ شیرخان نے جوتے اتار کر ایک جگہ پاؤں دھوئے اور گردوارے کے صحن میں چل پھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک جگہ ایک سکھ سیوادار دکھائی دیا جو فرش دھو رہا تھا۔ شیرخان نے اس کے پاس جا کر ست سری اکال کہا اور سردار لاہوری سنگھ کے بارے میں پوچھا۔ سکھ سیوادار نے مشکوک نگاہوں سے شیرخان کو دیکھا اور بولا، تمہیں لاہوری سنگھ سے کیا کام ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کمانڈو شیرخان بولا، میں اس کا دوست ہوں اور اس سے بڑا ضروری ملنا ہے۔ فکر نہ کرو، میں CID کا آدمی نہیں ہوں۔ سیوادار نے ایک چوبارے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں چلے جاؤ۔ شیرخان برآمدے میں آ کر چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر دروازہ بند تھا۔ اندر سے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شیرخان نے آہستہ سے دستک دی۔ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز بند ہو گئی۔ کسی نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ شیرخان نے آواز پہچان لی۔ یہ سردار لاہوری سنگھ کی آواز تھی۔ شیرخان نے کہا، میں ہوں سردار جی، شیرخان۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ سامنے سردار لاہوری سنگھ کھڑا تھا۔ شیرخان کو دیکھتے ہی بولا، میرا شیرخان یہاں کہاں سے آ گیا؟ بھائی واہ۔ دونوں بازو کھول کر اس نے شیرخان کو گلے لگا لیا، پھر اسے اندر کمرے میں لے آیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چارپائی بچھی تھی۔ لاہوری سنگھ نے اپنے آدمی کو رخصت کرتے ہوئے کہا،
भूपेंद्र सिंह नीचे जाते गए, सेवादार को ऊपर भेज देना। भूपेंद्र सिंह यानी दूसरा सरदार चला गया। लाहौरी सिंह ने बड़े गौर से शेर खान का जायज़ा लिया और बोला, शेर खान खैरियत तो है, इस वक्त अचानक कैसे और कहाँ से आ गए? शेर खान ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। सरदार लाहौरी सिंह ऐसा आदमी था जिस पर शेर खान एतमाद कर सकता था। उसने उसे मुख्तसर करके सारी रुदात बयान कर दी। लाहौरी सिंह बेख्तियार बोला, शाबाश शेर जवान शाबाश। इतने में सेवादार ऊपर आ गया। लाहौरी सिंह ने उसे कहा, जल्दी से 2 आदमियों के लिए चाय और गरम गरम पूड़ियाँ ले आओ। इसके बाद दोनों इनकलाबी दोस्त बातें करने लगे। शेर खान ने लाहौरी सिंह को रोहतगढ़ के डैम की तबाही के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस उसे यही कहा था कि वो और मुजाहिद शाहिद अली एक ख़ास मिशन पर गए थे कि दोनों पकड़े गए। शाहिद अली का कुछ पता नहीं कि झांसी में है या पुलिस उसे कहाँ ले गई है। बस मैं किसी न किसी तरह फ़रार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ और अब मुझे वापस कश्मीर पहुँच जाना है। लाहौरी सिंह ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। तुम सबसे पहले ऐसा करो कि जब तक चाय पूड़ी नहीं आती, इतनी देर में ये सामने गुस्ल खाना है, अंदर जाकर नहाओ, मेरे कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, कपड़े बदल लो जाओ। कमांडो शेर खान ने गुस्ल किया। इसके बाद सरदार लाहौरी सिंह की धोबी की धुली हुई पतलून और कमीज़ पहनी और ताज़ा दम होकर उसके सामने बैठ गया। शेर खान की कलाइयों का दर्द अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। सेवादार नाश्ता ले आया। दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद लाहौरी सिंह कहने लगा, जब तक तुम मेरे साथ गुरुद्वारे में हो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बाकी रहा जम्मू कश्मीर जाने का मामला, तो उसके लिए ऐसा है कि रात के वक्त दिल्ली से फ्रंटियर मेल पंजाब की तरफ जाती है। वो तुम्हें मुंह अंधेरे अमृतसर पहुंचा देगी। नाभा से लेकर जालंधर तक CID जगह जगह मौजूद होती है। यहाँ तुम बिल्कुल ना उतरना, सीधा अमृतसर जाकर उतरना। अमृतसर से तुम्हें जम्मू की लारी मिल जाएगी। मैं खुद तुम्हें अमृतसर तक छोड़ आता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरा 24 घंटे दिल्ली में रहना ज़रूरी है। रात को लाहौरी सिंह खुद शेर खान को फ्रंटियर मेल पर चढ़ाने उसके साथ गया। दिल्ली से अमृतसर तक टिकट वो खुद ख़रीद कर लाया था। इसके अलावा उसने शेर खान को ज़रूरी अखराजात के लिए 200 रुपये अलग भी दिए। जब तक फ्रंटियर मेल दिल्ली स्टेशन पर खड़ी रही, लाहौरी सिंह भी प्लेटफार्म पर मौजूद रहा। फ्रंटियर मेल सारी रात चलती रही। जब नाब का स्टेशन आया तो पो फट चुकी थी। शेर खान जाग रहा था। वो डब्बे में बर्थ पर ही लेटा रहा। नाभा से जालंधर तक का इलाका बड़ा हसास इलाका था, क्योंकि यहाँ से जम्मू को ट्रेन भी जाती थी और लारियाँ भी आती जाती रहती थीं। ट्रेन जालंधर से भी खैरियत के साथ गुजर गई। अमृतसर के स्टेशन पर शेर खान उतर गया और सर झुकाए हुए, लेकिन चारों तरफ से खबरदार होकर खामोशी से स्टेशन से निकल आया। वो जम्मू जाने वाली लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से वो एक लारी में सवार होकर जम्मू की तरफ रवाना हो गया। कमांडो शेर खान से हम कुछ देर के लिए जुदा होते हैं और मुजाहिद शाहिद अली की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में है। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि उसे झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के किले में ले जाया गया था। वहाँ उससे बाकायदा पूछगछ शुरू हो गई। उसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन मुजाहिद शाहिद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिद है, मगर उसका रोहत डैम की तबाही से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा रोहत डैम की तबाही से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो तुम झांसी में सपेरे का बेस बदल कर क्या कर रहे थे? शाहिद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने बम्बई गया हुआ था। वापस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहतगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पकड़ धकड़ शुरू कर दी होगी और जिस पर ज़रा सा बेशक पड़ा उससे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेगी। बस इस ख्याल से मैंने सपेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी के इंटेलिजेंस चीफ ने मुजाहिद शाहिद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। जब उसे यह खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहिद अली का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहत डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने मुजाहिद शाहिद अली के गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए और उसे फ़ौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टार्चर सेंटर में पहुंचा दिया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के टार्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर का एक मराठा था, जो वहाँ काले जल्लाद के नाम से मशहूर था। भारी भरकम गोपाल कालीकर का रंग काला था और वो अजियतें दे देकर कई बेगुनाह मुलजिमों को हिला कर चुका था। उसके नज़दीक किसी मुश्तबा मुलजिम को अजियतें देकर हिला करना ऐसा ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संगदिल और बेरहम आदमी था। उसके टार्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफदेह होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म नहीं भी किया होता था वो घबराकर इकबाल जुर्म कर लेता था।
مجاہد شاہد علی کو اسی کالے جلاد گوپال کالیگر کے حوالے کر دیا گیا اور اسے اوپر سے حکم دیا گیا کہ اس کشمیری مجاہد کا تعلق روہت ڈیم تباہ کرنے والی کمانڈو پارٹی سے ہے، چنانچہ اس سے ہر حالت میں اس کے گروہ کے دوسرے لوگوں کا اتا پتہ معلوم کر لیا جائے۔ کالے جلاد کالیگر نے پہلے ہی دن مجاہد شاہد علی کو زنجیروں سے باندھ کر اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے شام کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد کالے جلاد نے شاہد علی سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کہنے لگا، میں کس قسم کا جلاد ہوں اس کا نمونہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے، لیکن یہ میں نے صرف اپنے ہاتھ کھولنے کے لیے کیا ہے، اصل ڈرامہ بعد میں شروع ہوگا۔ تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ چپکے سے مجھے اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو کہ وہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس قسم کی باتیں مجاہد شاہد علی کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اپنے کمانڈو مشن کے دوران وہ بدقسمتی سے یا اپنی کسی غلطی سے پکڑا گیا تھا تو اس کے ساتھ بھارت کے عقوبت خانوں میں ایسا ہی وحشیانہ سلوک ہوتا رہا تھا۔ چنانچہ مجاہد شاہد علی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں کشمیری مجاہد ضرور ہوں، لیکن میں کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج سے لڑتا ہوں۔ بھارت کے دوسرے شہروں میں دھماکے کرنا میرا کام نہیں ہے، اس لیے میرا روہت گڑھ ڈیم کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن گوپال کالیگر جلاد بھلا کیسے یقین کر لیتا؟ اس نے مجاہد شاہد علی پر اذیت کے نت نئے وحشیانہ طریقے آزمانے شروع کر دیے۔ اوپر سے اگر کالیگر جلاد کو یہ حکم نہ ملا ہوتا کہ اس کشمیری مجاہد کو مارنا نہیں ہے بلکہ آخری دم تک اس کے ساتھیوں کا پتہ چلانے کی کوشش کرنی ہے، تو کالیگر جلاد مجاہد شاہد علی کو پہلی رات ہی اذیت دے دے کر مار چکا ہوتا۔ نجیب آباد کے قلعے پتھر گڑھ کے بارے میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ قلعہ اسی علاقے کی ایک سرکش بھاٹ قوم کے ڈاکوؤں کی وجہ سے بہت مشہور رہ چکا تھا۔ کسی زمانے میں سلطانہ ڈاکو نے بھی اس پرانے قلعے کو اپنی اماجگاہ بنا رکھا تھا۔ بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو انڈین گورنمنٹ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا اور آج کل یہاں صوبے کی انٹیلیجنس پولیس نے اپنا خاص انٹروگیشن سینٹر بنایا ہوا تھا اور مراٹھا ڈی آئی جی انٹیلیجنس اس اذیت گاہ کا انچارج تھا۔ یہاں ان خطرناک ملزموں کو لایا جاتا تھا جو ہر قسم کی اذیت برداشت کر سکتے تھے مگر اپنی زبان نہیں کھولتے تھے۔ قلعہ پتھر گڑھ کے قریب ہی وہ جنگل تھا جس کا شمار انڈیا کی خوفناک اور خطرناک جنگلوں میں ہوتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو تو اب نہیں رہا تھا، لیکن اس کا ایک شاگرد برجو بھاٹ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی کے بعد اکثر اس جنگل میں روپوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس جنگل میں اس نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے کئی خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی طرح ڈاکو برجو بھاٹ کی بھی علاقے میں بڑی دہشت تھی اور پولیس بھی اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتی تھی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت مجاہد شاہد علی کو پوچھ گچھ کے لیے قلعہ پتھر گڑھ میں لایا گیا تھا تو اس قلعے میں ان دونوں ڈاکو برجو بھاٹ کے گروہ کا ایک ڈاکو بھی پولیس نے پکڑ کر بند کر رکھا تھا اور جلاد گوپال کالیگر اس سے بھی پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ برجو ڈاکو کا خفیہ ڈیرا جنگل میں کہاں کہاں پر ہے۔ اس ڈاکو برجو بھاٹ کے ساتھی کا نام رامدت تھا۔ قلعے کی جس کوٹری میں مجاہد شاہد علی کو قید کیا گیا تھا اس کی ساتھ والی کوٹری میں برجو ڈاکو کا ساتھی رامدت بھی تھا۔ وہ کوٹری جہاں پوچھ گچھ کے دوران تشدد کیا جاتا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر قلعے کے مشرقی حصے میں تھی۔ پہلے ہی دن جب مجاہد شاہد علی کو جلاد کالیگر نے اندھا دھند پیٹنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اس کوٹری میں پھینک دیا تھا تو 1.5 گھنٹے بعد جب شاہد علی اپنے ہوش و حواس میں آیا تو ساتھ والی کوٹری سے کراہنے اور جلاد کالیگر کو گالیاں دینے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ برجو ڈاکو کا ساتھی رامدت تھا جس پر تشدد کے بعد اسے اس کی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ شاہد علی کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکو رامدت پر بھی تشدد اور پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہد علی ہر قسم کا اذیت ناک تشدد برداشت کرتا رہا مگر اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ دوسری طرف ڈاکو رامدت کا برا حال تھا۔ اسے طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد جب کوٹری میں لا کر ڈال دیا جاتا تو وہ دیر تک رہتا رہتا اور پولیس انچارج گوپال کالیگر کو گالیاں دیتا رہتا۔ اس دوران 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ دوسری طرف ڈاکو برجو بھاٹ بھی اپنے ساتھی رامدت کو پولیس کے چنگل سے نکالنے کے لیے بے چین تھا اور موقع کے انتظار میں تھا۔ تیسرے دن کا ذکر ہے کہ مجاہد شاہد علی اپنی کوٹری میں تشدد کی وجہ سے کچھ نڈال سا ہو کر پڑا تھا۔ ساتھ والی کوٹری میں رامدت ڈاکو کو ابھی اذیتیں دینے کے بعد لا کر بند کر دیا گیا تھا اور وہ کرا بھی رہا تھا اور پولیس کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ شاہد علی کی کوٹری کا دروازہ بند تھا۔ اتنے میرات کی خاموش فضا فائرنگ کے دھماکوں سے گونجنے لگی۔ یہ اسٹین گنوں اور 303 کی رائفلوں کے دھماکے تھے جن کی آواز بڑے قریب سے آ رہی تھی۔ فائرنگ اندھا دھند اور مسلسل ہو رہی تھی۔ شاہد علی جاگ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے پتھر گڑھ کے قلعے پر کسی بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ مختصر سی فوج برجو ڈاکو کے گروہ کی تھی جس نے اپنے ساتھی رامدت کو جیل سے نکالنے کے لیے اچانک یلغار کر دی تھی
اور خونی ڈاکو بے تحاشا گولیاں برساتے قلعے کی شکستہ دیوار میں سے قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اگر یہ ملٹری انٹیلیجنس کا سینٹر ہوتا تو یہاں فوج تعینات ہوتی، جس کا مقابلہ کرنا برجو ڈاکو کے بس میں نہیں تھا۔ یہ پولیس انٹیلیجنس کا سینٹر تھا، جہاں پولیس کی محدود مسلح نفری تعینات تھی۔ پولیس پہلے ہی برجو ڈاکو کے نام سے دہشت زدہ تھی۔ برجو ڈاکو نے قلعے میں داخل ہوتے ہی 6-7 سپاہیوں کو بھون ڈالا، باقی جان بچا کر ادھر ادھر چھپ گئے اور یوں ہی نام رکھنے کو ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ برجو ڈاکو کے لیے میدان صاف تھا، ویسے بھی وہ آندھی کی طرح آیا تھا۔ اس کے مخبروں نے اسے بتا دیا تھا کہ رامدت کون سی کوٹڑی میں بند ہے۔ وہ اسٹین گن کی بچھاڑیں برساتا اپنے آدمیوں کے ساتھ سیدھا رامدت کی کوٹڑی کے پاس آ گیا۔ رائفلوں کی بٹ مار کر کوٹڑی کا تالا توڑ دیا گیا۔ رامدت پہلے ہی فائرنگ کی آوازیں سن کر گرو برجو کی جے، گرو برجو کی جے کے نعرے لگا رہا تھا۔ مجاہد شاہد علی یہ ساری آوازیں اپنی کوٹڑی میں بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ساتھ والی کوٹڑی میں جو ڈاکو قید ہے، اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھی آ گئے ہیں۔ کوٹڑی کے باہر برجو ڈاکو نے چلا کر کہا، رامدت باہر آ جا، میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد رامدت کی آواز آئی، گرو مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ شاہد علی کو اپنی کوٹڑی کے آگے سے آدمیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی اس نے سنا کہ رامدت نے بلند آواز میں کہا، گرو برجو، اس کوٹڑی میں بھی کوئی قیدی ہے، مجھے وہ بھی ڈاکو لگتا ہے، اس کو بھی ساتھ لے چلو۔ اس کے بعد برجو ڈاکو کی آواز بلند آئی، اس کو بھی لے چلو۔ پھر مجاہد شاہد علی کی کوٹڑی کا بھی تالا ٹوٹ گیا، دھڑاک سے دروازہ کھلا۔ باہر بجلی کی روشنی میں شاہد علی نے ایک دراز قد آدمی کو دیکھا، جس نے منہ پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس کے ساتھ رامدت دوسرے مسلح ڈاکو بھی تھے۔ دراز قد آدمی نے، جو برجو ڈاکو ہی تھا، شاہد علی سے کہا، معاشے تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ شاہد علی نے یہ موقع غنیمت جانا اور کوٹڑی سے نکل کر ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہو گیا۔ ڈاکو گولیاں برساتے قلعے کی شکستہ دیوار میں سے نکل کر درختوں میں اس جگہ آ گئے جہاں 2 جیپیں اور کچھ گھوڑے کھڑے تھے۔ رامدت نے شاہد علی کو بھی اسی جیپ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا جس میں برجو ڈاکو اور 2 اور ڈاکو بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی جیپ ایک دم سٹارٹ ہو گئی اور نجیب آباد کی خطرناک جنگل کی طرف دوڑنے لگی۔ پیچھے دوسری جیپ تھی اور اس کے پیچھے باقی 2 ڈاکو گھوڑے دوڑاتے اور فائرنگ کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ شاہد علی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ قلعے کی قید سے آزاد ہو گیا ہے۔ گھنے جنگل میں داخل ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے فائرنگ بند کر دی۔ اندھیری رات میں ڈاکوؤں کی دونوں جیپیں اور گھوڑے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپیں ایک جگہ درختوں کے پاس آ کر رک گئیں۔ برجو ڈاکو جیپ سے اترا۔ اس نے اپنے ساتھی رامدت کو ساتھ لیا۔ رامدت نے مجاہد شاہد علی کو ساتھ لیا اور اندھیرے میں درختوں کی اس جھنڈ کی طرف چلے گئے جہاں 2-3 جگہوں پر لالٹنیں جل رہی تھیں۔ یہاں ایک جھونپڑے کے آگے بڑی چارپائی بچھی ہوئی تھی، وہاں بھی کچھ ڈاکو موجود تھے۔ وہ سب اپنے ساتھی رامدت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اس کے گلے لگ کر ملے اور پھر ایک ڈاکو نے شاہد علی کی طرف دیکھ کر کہا، گرو یہ نمونہ کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ رامدت نے شاہد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے بھی اپنا ساتھی ہی سمجھو، اس سالے کالیگر نے اسے بھی بہت مارا پیٹا ہے۔ برجو ڈاکو نے اس دوران اپنی اسٹین گن کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور رامدت سے کہا، رامو اپنے دوست کو اندر لے آؤ۔ مجاہد شاہد علی نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھڑے سے نکل کر کنویں میں گر پڑا ہو۔ وہ مسلمان تھا اور کشمیری مجاہد تھا جو ان کی فوج کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ بہرحال وہ اب ان کے ساتھ تھا۔ یہ بات اس نے دل میں طے کر لی تھی کہ وہ انہیں اپنے کشمیری حریت پسند ہونے کا بالکل نہیں بتائے گا۔ وہ برجو ڈاکو اور رامدت کے ساتھ جھونپڑے میں چلا آیا۔ جھونپڑے میں ایک مٹی کے تیل کی لالٹن روشن تھی۔ زمین پر چھوٹی دری بچھی تھی۔ ایک چارپائی بھی تھی جس پر سادہ سا بستر لگا تھا۔ چارپائی کے پاس تو موڑے پڑے تھے۔ برجو ڈاکو چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رامدت اور شاہد علی سامنے موڑوں پر بیٹھ گئے۔ برجو ڈاکو نے سرہانے کے نیچے سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا اور رامدت سے کہا، اس کالیگر نے تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہوں گی، مجھے معلوم ہے، مگر رامدت میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ لو کہ اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اتنے میں ایک ڈاکو چائے کے گلاس لے کر آیا۔ وہ سب چائے پینے لگے۔ برجو ڈاکو نے اچانک مجاہد شاہد علی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہد علی نے کہا، میرا نام حیدر خان ہے۔ برجو ڈاکو نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو؟ شاہد علی کمانڈو نے پہلے ہی سے سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں بمبئی میں پرانے فرنیچر کی خرید و فروخت کا دھندا کرتا ہوں۔ علاقے کا تھانے دار ایک بار میری دکان پر آیا، اس کو ایک صوفہ سیٹ پسند آ گیا، کہنے لگا یہ میرے فلیٹ پر پہنچا دو۔ میں نے قیمت بتائی تو بولا، مجھ سے قیمت مانگتے ہو؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا کہ جانتا ہوں کہ آپ علاقے کے تھانے دار ہیں، لیکن یہ میرا دھندا ہے کہ میں صوفہ سیٹ کی قیمت لیے بغیر آپ کو نہیں لے جانے دوں گا۔ اس نے مجھے بہن کی گالی دی تو مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔
शाबाश शाबाश। बरजू डाकू बेख्तियार बोल उठा। फिर क्या हुआ? रामदत्त ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, बस थानेदार मेरा दुश्मन हो गया। 2 रोज़ बाद पुलिस की गार्ड लेकर मेरी दुकान पर आया और बोला, हमें इत्तला मिली है कि तुम हीरोइन बेचते हो। और उसके साथ ही पुलिस ने मेरी दुकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा जाने कहाँ से एक सिपाही ने हीरोइन की थैली बाहर निकाली और कहा, सर ये है हीरोइन जो उसने यहाँ छुपाई हुई थी। इसी वक्त पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। थानेदार तो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसने जल्लाद कालीगर से मिलकर मुझे पत्थरगढ़ के किले में पहुंचा दिया, जहां उसी रोज़ से मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये तो भला हो भाई रामदत्त का कि उसको मेरा ख्याल आ गया और ये मुझे भी वहाँ से निकाल कर ले आया। बस ये मेरी दास्तान है। पर जो डाकू ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे झोंपड़े में जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी।